آپ یوں سمجھو کہ ایک بتاتے ہیں اس کی داستان، ایک بادشاہ کہانی کے طور پر جس کو ایک ولی عہد درکار تھا، بیٹا نہیں تھا. تو نے دیکھا کہ وقت آخری آ گیا ہے، کوئی ولی عہد تو ہونا ہی چاہیے. کسی نے مطلب اس کو ایسے خیال آیا کہ اسی سلطنت سے کوئی ولی عہد چن لوں، کو بچہ چن لوں، اس کو مطلب ولی عہد بنا کے چلے جاؤں، باقی سے دنیا کام گریم ہوتے رہتے ہیں. اسے فیصلہ کیا کہ آج رات ولی عہد ہی چن لیں، اور رات طلاق نکلا. ایک جگہ پر مٹی کے اوپر زمین کے اوپر ایک بچہ دیکھا کھویا پڑا ہے، خود یتیم بچہ تھا بیچارہ، بھوک سے مارا ہوا. وہاں سے بادشاہ کے دل میں سینسی آ گئی کہ یہ ہونا چاہیے. بادشاہ کو پسند آ گیا، اس نے حکم دیا کہ اس کو بدلے ولی عہد. بچہ اس بات جاگتا ہے تو ہو لے ولی عہد بننا پڑے. نہ کوئی استحقاق ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے، ایسے ہو گئے. اس کا اور ایک مثال دیتے ہیں لوگ کہ یہاں پر لاہور میں ایک بزرگ تھے، وہ دریائے راوی، یہ نہیں دریائے راوی، اس کے اندر بعض اوقات پانی میں کھڑے ہو گئے قرآن شریف کی تلاوت کیے کرتے. وہ کہتے ہیں کہ صبح کھڑے جاتے، شام کو قرآن شریف کی منزل پوری کر کے قریب لے آتے اور پیدل چلتے اور بادشاہ کے قلعے کے پاس ہوئے تھے. یہ قلعہ کیا دریا کے ساتھ بیٹھا تھا. تو ایک دن بادشاہ سلامت جو بھی تھا اس وقت، اس کو فنسی آئی کہ اس درویش سے بھئی تو شہرت ہے درویش کی، اس لیے یہ پوچھا جائے یہ علم تجھے کیسے ملا فقیری کا، بہرات ملتا ہے یا باب سے ملتا ہے، وسیلے سے ملتا ہے. اس نے بادشاہ نے کہا تو بلاؤ. درویش کے پاس لوگ گئے کہ جناب آپ کو بادشاہ سلامت نے ادب کے ساتھ گزارش کیا ہے کہ آپ تشریف لاؤ، بادشاہ آپ کا نیاز مند ہے آپ کی زیارت جو. درویش چالتا رہا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد سے وہ لوگ گئے کہ بادشاہ سلامت آزردہ ہو رہا ہے. کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دی ہے بادشاہ، میں کوئی اتنا برا آدمی بھی نہیں، اچھا آدمی ہوں، تو میں زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ زیارت کرنا چاہتا ہے، میں قلعے کے پاس سے گزرتا ہوں روز، میں نے سیڑھی کے راستے نہیں آنا. بادشاہ کہوں کہ ادھر سے ایک پالکی پھینک دے کھڑکی کے راستے سے، میں ادھر بیٹھ کے بیٹھا اس لوگوں پر آ جائے. وہ کیا مسئلہ تھا، یہ سبزیاں نہیں رہتے جس طرح لوگ محلے میں سبزی والا آ گیا، آلو والا، گاجر والا، وہ مجھے سبزی کھینچ دی فریل منزل والا. بادشاہ سے پالکی پھینچ لیا اس کو. وہ آ گئے. بادشاہ کہتے میں نے آپ کو بلایا، تکلیف دی ہے، میرے ایک سوال کا جواب دے دو. سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو یہ جو چیز ہے یہ کیسے لی؟ اس نے کہا جواب تو میں دے کے آیا ہوں آپ کے گھر میں، جواب تو پہلے دے دیا آپ کو. بادشاہ کہتا میں بات سمجھا نہیں ہے، کیسے جواب دیا؟ کہتے میں سیدھے راستے سے آیا نہیں ہوں، محنت والے راستے سے. میں نے کہا پالکی پھینک، تو نے جیسے پھینکا مجھے بلا لیا، ایسے اللہ نے مجھے بلا لی. اللہ نے یوں مجھے عرفان ادا کر لیا. بولے وہ ایک وظیفے کا طریقہ ہے، وہ ہے وظیفہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، محنتیں کرتے جاؤ، وہ پھر بندے نتیجہ دیکھ لے، فصل آئے، وہ پتہ نہیں کب آئے بھی، کب چیت آئے گا تو پکے گا، تو پھر پکے گی کہ نہیں پکے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے. ایک اور طریقہ ہے کہ بنی بنائی بوری آ کے گائے بنا کے ایسا طریقہ ہوتا ہے نا. آپ خوش اس بات میں ایک بار کوشچن مار دو، بنا اپنے ہر طریقے مل جاتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بنانا پڑتا ہے، بعض اوقات بنا بتایا نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے دونوں. بعض اوقات تمہیں بنانے کی شعور دے دے، وسیلے کا شعور دے دے، بعض اوقات بے سبب بھی کر دے. وہ طرزوں کو منتشاؤ بغیر حساب، جس کی میں چاہتا ہوں بے حساب بے سبب دیتا ہوں، کیونکہ وہ مسبب ہے، اسباب کریٹ کرنے والا ہے، خود ہی اسباب کریٹ کرتا ہے. اسباب کے ذریعے دے سکتا ہے، اسباب کے بغیر دے سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے کہ کس طرح وہ عطا کرتا ہے. اس کی عطا، اس کی نوازشوں کا فارمولہ ہونی ہے، بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر فارمولہ خود ہی توڑا تھا کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی محنت بغیر ہم کامیاب کر دیتے ہیں. اور جو آدمی میرے پاس آئے گا گناہ گار کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا، دوست میں جائے گا، جس کو تو میں معاف کر دیتا ہوں، بلکہ اس کی یہ بدی کو نیکی میں بدل دیتا ہوں. اور گناہوں کی وجہ سے نیکی کا پڑنا بھاری ہو گیا. ایسی ہے نا پوری بات، کیا مطلب اس کی جو گناہ ہے سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں ہم. لفظ پورا ہے، سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے. اور ہر فارمولہ جو ہے نا اس کے علاوہ بھی فارمولہ اللہ تعالیٰ کا. ہم سبب کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، بے سبب بھی پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب آدم علیہ السلام کو بے سبب پیدا کیا، اور آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے.
یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اب بعض اوقات فارمولہ ہی چلتا جاتا ہے ساری عمر, پھر فارمولہ آگے آ گیا, پھر آگے آ گیا, بعض اوقات بغیر فارمولہ کی چلتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھو کہ تشاء کا لفظ جو ہے, اللہ کی مرضی کا لفظ جو ہے نا, اس سے بچنے کا راستہ پر. آپ آخر میں جس کو وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اصل میں مطلب ہے چاہنا بھی اس کا ہے اور وسیلہ بھی اسی کا ہے. وسیلے کے ذریعے بلا لے تب بھی اسی کا ہے, اور وسیلے کے بغیر بلا لے تب بھی اسی کا ہے. دراصل بلانا اسے خود ہی ہے, جس راستے سے مرضی بلا لے. تو داستان اس کی اپنی ہے. جدائی عطا کر دے تب اس کی مرضی ہے, وصال عطا کر دے تب اس کی مرضی. اور اس کے بغیر جو تم اپنا حاصل کرتے ہو, وہ ایک بندے نے فقیر نے کہا ذکر شروع کرو, ذکر اللہ بتی ہوگی استعمال اللہ. جس پیر نے کہا ذکر بات سنو, تم مطلب گھر میں نہیں رہتے ہو, تم جنگلوں میں چلے جاتے ہو, کپڑے پھاڑنے لگ جاتے ہو, کیا کرتے رہتے ہو. اس کو لطف آتا تھا ذکر میں. وہ کہتا یہ بات ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے کہ میں جہاں ہی رہنا کافی ہے میرے لیے. اور پیر نے کہا دیکھو اس طرح کرو, ذرا تھوڑا سا منہ کھولو تو میں تھوڑا سا دم کروں. مجھے دم نہیں چاہیے, جو میرے پاس وجود ہے یہی کافی ہے. اب اللہ کا ذکر ہے نا اس کو, اب اس میں مستی ہے, اس میں جوش ہے, اس میں سبب ہے, اس کو اڑا کے رکھ دو, اس کو اٹھا کے رکھ دو. اب اڑا کے رکھ دینا, اٹھا کے رکھ دینا کا وقت نہیں. اللہ تعالیٰ موجود نہیں سمجھتا کہ یہ وقت ہے. وہ کہتا ہے منہ کھولو تامل کے مزاج سے. اور پھر جو دینے والا ہے نا وہی اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وہ پیر سے جھگڑا کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ جھگڑا, اس نے کہا پیر صاحب تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا, 50 کیا کر دیا, کھانا خراب کر دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ خراب بات کی بات نہیں ہے. اس میں کو جو لگا کچھ وہی ہو گیا, ہر سے غائب ہو گیا. تو پھر اس کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو تھا وہ بھی ہم تھے, اور یہ جو ہے یہ بھی ہم ہیں. تو وہ سمجھ گیا تو یہ کو نہیں سمجھتا کہ جو مطلب ہم ہیں. تو یہ دراصل سارا کھیل ہم کا ہے. کس کا کھیل ہے؟ یہ ہم کا ہے. اور اس کا سرکار رکھو, وہی بندے سارا کھیل اسی کا ہے. ادھر رجوع کرو, دے دے تب اس کا کام ہے, نہ دے تب اس کا کام ہے. تعلق اس سے نہ ٹوٹے. اور وہ انعام جو تعلق توڑتا ہوا لگتا ہے, وہ انعام ازمائش ہے. انعام ہی اللہ کا فضل ہو گیا, پیسے مل گئے. اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے پیسے سے. اچھا تیرے لیے بات کرو, خدا تجھے بچائے پیسے. اچھا ہاں پیسے مل گئے, بہت سارے مل گئے, اللہ کا فضل ہو گیا, مبارک کوئی مصروف ہو گیا. اب یہ جو مصروفیت ہے نا, یہ اس کو نعمت دینے والے سے دور کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمت اس سے بچو جو منعم سے دور کر رہی ہے. بات سمجھ آئی؟ اور ایک آدمی جو ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علاوہ سے محبت نہ کرو, شرک ہے. اور پھر ایک جگہ مطلب اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کا والد بزرگوار علیہ السلام, یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی جدائی میں بینائی چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا خوبصورت بنا کے آسان القصص, خدمت محبت ہوتی ہے باپ کو بیٹے سے, بہت ہی محبت ہوئی ہے. اور یہ شرک نہیں ہے. مطلب کیا ہوگا کہ دونوں کی پیغمبری کا راستہ طے کر رہے ہیں, اس راستے پر چلنے والے آپس میں محبت کریں تو شرک نہیں ہے. اس راستے کے علاوہ سے محبت ہوگی تو یہ شرک ہے. بس یہ خطرہ ہے. خطرہ کیا ہوا؟ دو مسافر اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں جذباتی شدت کے ساتھ محبت نامہ کرتے جائیں تو وہ شرک نہیں ہے, بلکہ لازمی ہے. اور اس سے محبت کرو جو جنگل ہے, درخت ہے, جس سے سفر اس طرف نہیں کرنا, وہ شرک. تو شرک کیا ہوا؟ شرک یہ ہوا اس انسان سے محبت جو شریک سفر عاقبت نہ ہو, جو شریف خبر مطلب توحید نہ ہو یا رسالت نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا غور والا مقام ہوتا ہے. تو عشق جو ہے, عشق شرک ہے, اور عشق جو ہے حقیقت ہے. عین شرک ہے اور عین حقیقت ہے. اس لیے یہ جو ہوتے ہیں نا علماء دیوبندی کے نظرات, وہ کہتے ہیں بچوں پیروں سے یہ شرک ہے, ٹھیک کہتے ہیں. اور اگر پیروں کی محبت تمہیں مقام رسالت کی طرف لے کے چلی ہے تو وہ کہتے ہیں پیر سے محبت نہ کرنا, عین خدا سے محبت